تقریباً 2 سال پہلے لاہور کا رہنے والا 22 سالہ اذان اپنے 4 دوستوں کے ساتھ مری گھومنے گیا ہوا تھا۔ ایک رات سب دوست ہوٹل کی چھت پر بیٹھے سرد موسم میں بون فائر کے سامنے ہارر سٹوری سنا رہے تھے۔ تبھی ہوٹل کے ایک بوڑھے چوکیدار نے انہیں ایک ایسی جگہ کے بارے میں بتایا جس کا نام سنتے ہی مقامی لوگ بھی خوف زدہ ہو جاتے تھے۔ وہ جگہ تھی کالا چرچ۔ پہاڑوں کے بیچوں بیچ ایک پرانا چرچ جو کئی سالوں سے بند پڑا تھا۔ لوگوں کا کہنا تھا وہاں ایک پادری رہا کرتا تھا جو حیفا شیطانی رسومات انجام دیتا تھا۔ پھر ایک رات اچانک چرچ کے اندر موجود تمام لوگ غائب ہو گئے۔ نہ کوئی لاش ملی، نہ کسی کا کوئی نشان، صرف دیواروں پر خون جیسے عجیب نشانات ملے تھے۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ آج بھی آدھی رات کے وقت وہاں سے دعاؤں اور چیخوں کی ملی جلی آوازیں سنائی دیتی ہیں، اور کبھی کبھی چرچ کی ٹوٹی کھڑکیوں سے سرخ آنکھیں چمکتی دکھائی دیتی ہیں۔ اذان یہ سب سن کر خوف زدہ ہونے کی بجائے مزید ایکسائٹڈ ہو گیا۔ اس کے دوستوں نے اسے چیلنج دیا، اگر واقعی اس میں ہمت ہے تو وہ رات کے وقت اکیلا اس چرچ کے اندر جا کر ایک تصویر کھینچ کر لائے۔ اذان نے ہنستے ہوئے فوراً چیلنج قبول کر لیا۔ رات قریباً 1 بجے وہ اپنی بائک پر اکیلا اس سنسان رستے کی طرف نکل گیا۔ جیسے جیسے وہ جنگل کے اندر جاتا جا رہا تھا، ارد گرد کا ماحول عجیب ہوتا جا رہا تھا۔ ٹھنڈی ہوا اب برف جیسے محسوس ہو رہی تھی، درختوں کی شاخیں زور زور سے ہل رہی تھی اور جیسے ان کے درمیان بھاگ رہا ہو۔ کچھ دیر بعد اذان اس ویران چرچ کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ چرچ پہلی نظر میں ہی انتہائی منحوس لگ رہا تھا۔ مین گیٹ آدھا کھلا ہوا تھا اور ہوا کے ساتھ آہستہ آہستہ چڑچڑا رہا تھا۔ اوپر لگا ہوا بڑا کراس ٹوٹ چکا تھا اور عجیب انداز میں ایک طرف جھکا ہوا تھا۔ اذان نے ہمت کر کے اندر قدم رکھا۔ اندر مکمل اندھیرا تھا، صرف اس کی موبائل کی ٹارچ چل رہی تھی۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھا اسے ایک عجیب سی بدبو محسوس ہوئی، جیسے کوئی چیز سڑ رہی ہو۔ چرچ کی دیواروں پر عجیب تصویریں بنی ہوئی تھی۔ کچھ چہروں کی آنکھوں کی جگہ دیواروں میں ٹوئے تھے، جبکہ کچھ تصویروں پر ناخنوں سے لمبے لمبے خراشوں کے نشان تھے۔ اذان نے اپنے موبائل سے ویڈیو بنانا شروع کی، لیکن اچانک اس کا ہاتھ کانپ گیا۔ کیمرے میں اسے اپنے پیچھے ایک سفید سایہ کھڑا نظر آیا۔ اذان فوراً پلٹ کر دیکھا، مگر وہاں پر کوئی نہیں تھا، صرف لمبا سا ہال تھا اور آخری کونے میں شدید اندھیرا۔ اچانک اوپر سے کسی چیز کے دوڑنے کی آواز آئی، جیسے کوئی بہت تیزی سے چرچ کی چھت پر دوڑ رہا ہو۔ اذان پوری طرح گھبرا گیا۔ اس نے جلدی سے باہر نکلنے کا فیصلہ کیا، مگر جیسے ہی وہ مین گیٹ کے قریب پہنچا، چرچ کا دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ اذان چیخ پڑا۔ اس نے پوری طاقت سے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر دروازہ ہل تک نہیں رہا تھا۔ تبھی چرچ کے اندر سے آہستہ آہستہ کسی کے رونے کی آواز آنے لگی۔ وہ آواز مسلسل قریب آ رہی تھی۔ اذان نے کانپتے ہاتھوں سے اپنی ٹارچ اس طرف کی اور اگلے ہی لمحے اس کے جسم میں خوف دوڑ گیا۔ اس کے سامنے ایک لمبا آدمی کھڑا تھا، کالے کپڑے، جھکا ہوا سر اور چہرہ مکمل اندھیرے میں۔ اچانک اس نے اپنی گردن اوپر اٹھائی۔ اس کی آنکھیں مکمل سفید تھی اور اس کا منہ غیر انسانی حد تک کھلا ہوا تھا۔ اذان خوف سے پیچھے ہٹنے لگا، مگر اچانک اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نرم محسوس ہونے لگی۔ اس نے نیچے دیکھا تو وہاں مٹی کے اندر کئی ہاتھ دبے ہوئے تھے جو آہستہ آہستہ باہر نکل رہے تھے۔ وہ ہاتھ اذان کے پیر پکڑنے لگے۔ اذان زور زور سے چیخنے لگا۔ تبھی چرچ کے اندر ہر طرف سے عجیب دعاؤں اور خوفناک چیخوں کی آواز گونجنے لگی۔ دیواروں پر بنے نشانات جیسے ہل رہے ہیں۔ وہ سفید آنکھوں والا شخص اب تیزی سے اذان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اذان نے پوری طاقت لگا کر خود کو چھڑایا اور بھاگتے ہوئے ایک کھڑکی سے باہر کود گیا۔ وہ بری طرح زمین پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ صبح جب اس کے دوست اسے ڈھونڈتے ہوئے وہاں پر پہنچے تو اس چرچ کے باہر وہ بے ہوش پڑا تھا۔
اس کے کپڑے مٹی سے بڑے ہوئے تھے اور اس کے ہاتھوں پہ ناخنوں جیسے گہرے نشانات تھے۔ ہوش میں آنے کے بعد اذان نے اپنے دوستوں کو ساری بات بتائی، مگر کسی نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا۔ لیکن جب وہ سب وہاں سے واپس جا رہے تھے تو اذان نے آخری بار پلٹ کے چرچ کی ٹوٹی کھڑکی کی طرف دیکھا اور اس نے وہی سفید آنکھیں دوبارہ اندھیرے میں چمکتی ہوئی دیکھ لیں۔ اگر آپ لوگ بھی کبھی مر ہی جائیں تو اس چرچ کی طرف کبھی مت جائیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کا اگلا شکار آپ میں سے کوئی ہو۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔